حضرت ادریس علیہ السلام کا مکمل واقعہ اور دنیا میں لڑائی کے لیے جنگی ہتھیار سب سے پہلے کس نے بنائے اور دنیا میں لکھنا اور پڑھنا سب سے پہلے کس نے شروع کیا اور کروایا، اور زندگی گزارنے کے لیے لباس بنانا سینا کس نے سکھایا اور پہلے کیا پہنتے تھے۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، پوری دیکھیے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی اور پیغمبر ہیں، اور جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام ولایت باب العراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منفس میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوق تھا، جبکہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے درس دیا کرتے تھے، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر تر حصہ اسی درس اور تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب یوں ہے: ادریس بن یارد بن ملائل بن کنین بن انوش بن شعیب بن آدم علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ہی ان کے پیروکار ان کو ماننے والے بہت تھوڑی محدود مقدار میں ہی رہ گئے۔ قبیل کی اولاد نے کفر و شرک اور بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری، شراب نوشی عام تھی، پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید اور ختم ہوتی جا رہی تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش اور پوجا کی جا رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج اور اس کی بادشاہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی ہوئی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، مکتی پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو واعظ و تبلیغ، ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے سچے راستے پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی تھیں۔ چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، تنگ کرنے لگے، پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی ان کی اذیتیں رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا، اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ ہم ہجرت کر جائیں گے۔ چنانچہ بابل اور دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا، جہاں پر زندگی کی آسائش بہت زیادہ تھی، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کو تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکار ماننے والے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب اور اچھا علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں کے درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا،
آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ سورۃ مریم میں نیز سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا بھی تذکرہ کیجیے، یہ سب احکامات الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ سورۃ الانبیاء قرآن کریم کی معروف مسند تفسیر معروف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ روح المعانی بحوالہ مشترک حاکم اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہے جنہیں علم النجوم اور حسابے طور پر معجزہ عطا کیا گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا اور پڑھنا سیکھا اور سکھایا اور سوئی کے ساتھ کپڑا سی کر پہننا سکھایا۔ اس سے پہلے انسان جانوروں کی کھالیں وغیرہ پہن کر زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ پھر یہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے متعارف کرائے، ترازو کے طور پر چیز کو ناپ کر تول کر دینا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے اسلحہ تیار کیا اور اسلحے کا استعمال انہوں نے بنو قبیل کے خلاف جہاد کر کے کیا۔ معاویہ بن حاکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رامل کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حلال بن پارس کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ قرآن پاک میں ایسی آیات اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف سے وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات عطا کرتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام نبی آدم ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی جو نیچے اترنے والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتوں نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل نے پوچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا، وہ میری پشت پر ہے۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، واہ کیا بات ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو۔ میں نے سوچا وہ تو زمین پر ہے، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا؟ ابھی سوچو بچار میں تھا کہ زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت اور دوزخ کی سیر کر کے جنت میں گئے تو پھر کیا معاملہ ہوا؟ ریاضت الاصفا کے مصنف تحریر کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔
اسی وجہ سے فرشتے نہایت محبت اور عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے جاتے اور ان سے محبت سے بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ سے اجازت لے کر انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے، بیٹھے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی فرشتہ نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکال لی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی اور وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آ گئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اب آپ واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تک جنت و دوزخ کا پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہیں رہوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانے والا۔ حضرت کعب بن احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کی۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا صالح کا بھائی اور صالح نبی۔ ابن کثیر۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی، پیغمبر اور آدمی ہیں، بندے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں سب سے پہلے سوئی کا استعمال کیا، کپڑا سینا اور پہننا سکھایا۔ اس سے پہلے انسان کھالے پہنتے تھے اور ہتھیار بنا کر جنگ لڑنا سیکھی اور سکھائی، اور ترازو پمائش والا معاملہ انہوں نے چلایا۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔